پہلے یوم استقلال پاکستان پر قوم کے نام قائد اعظم کا پیغام۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ نادر و اہم پیغام اس روز سعید کی صبح درخشاں کو ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا، جب مسلمانان نے بر صغیر کا کارروائے حریت اپنے محبوب قائد اعظم کی راستی اور دیانتداری و امانت پر مبنی پرخلوص و بیلوس قیادت میں صبر آزما جدوجہد کے بعد انگنت پرخطر وادیوں سے گزرتا سینکڑوں خارزاروں کو سلامتی کے ساتھ عبور کرتا ہندو اور انگریز کی چال بازیوں اور سازشوں کو قدم قدم پر ملیامیٹ کرتا ہوا مظفر و منصور بالآخر اپنی منزل مراد سے ہمکنار ہوا۔ یہ 27 رمضان المبارک جمعۃ الوداع کا مقدس دن اور 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی، جب مالک ارض و سما کی بکراں رحمتوں سے مسلمانان بر صغیر کو ان کے مثالی اتحاد و تنظیم کی برکت سے پاکستان کا وسیع و عریض ملک عطا ہوا، تاکہ وہ اپنے متفقہ عہد کے مطابق رب تعالیٰ کی عطا کردہ اس عظیم ترین اسلامی مملکت میں دین محمدی کو سربلند اور مسلمانوں کی مخصوص اخلاقی و تہذیبی اقدار کو فروغ دے سکیں۔ قائد اعظم نے اپنے اس یادگار پیغام میں اہلیان پاکستان کو حصول پاکستان پر تہنیت و تبریک پیش کرنے کے ساتھ قادر مطلق کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کی عطا کردہ اس عظیم نعمت کا شکر بجا لانے کی تلقین بھی فرمائی۔ خاص طور پر باشندگان پاکستان کو حصول آزادی کے بعد ان کے اہم فرائض یاد دلاتے ہوئے یہ تاکید و ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنے قول و عمل سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ اس عظیم نعمت کے اہل ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے پاکستان کی داخلی اور خارجی پالیسی کے بارے میں چند واضح اشارے بھی کیے۔ قائد اعظم کی یہ تقریر ان کے مخصوص ولولہ انگیز اسلوب اور انداز بیاں کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ یہ تقریر انگریزی زبان میں تھی اور پہلے سے ریکارڈ کر لی گئی تھی۔ حصول پاکستان کی جدوجہد میں مسلمان طلبہ اور نوجوان یوں تو ابتدا ہی سے جذباتی طور پر شریک رہے، لیکن جب تحریک پاکستان اپنے عروج کی آخری منازل میں داخل ہوئی تو مسلمان نوجوانوں میں سے کون ایسا تھا جو مسلم لیگ کا باقاعدہ رکن نہ ہوتے ہوئے بھی اغیار کی ریشہ دوانیوں کا توڑ کرنے اور حصول پاکستان کی خاطر اپنی بہترین صلاحیتیں وقف کر دینے کے لیے ہر وقت مستعد نہ رہتا ہو، بلکہ بعض من چلے تو اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دینے پر تلے رہتے تھے، اور کچھ تو شمع آزادی پر پروانہ وار نثار ہو بھی گئے۔ اسی دور میں گورنمنٹ آف انڈیا کے سبھی دفتروں کے عملے میں ہندو مسلم کی بنیاد پر پاکستانی اور کانگریسی کی غیر سرکاری تقسیم بھی عملاً رائج ہو چکی تھی۔ چنانچہ آل انڈیا ریڈیو دہلی میں جو چند گنتی کے 4-5 مسلمان افسر تھے وہ پاکستانی قرار دیے جا چکے تھے، اور اپنی اس حیثیت پر فخر کرتے ہوئے اپنی حدود سے متواجز بہت کچھ کر گزرنے پر تیار رہتے تھے۔ اس گرم کوش گروہ کے سردار تھے محمد سرفراز، جو اس وقت واحد مسلم نیوز ایڈیٹر تھے اور خود بھی وسیع و اثر و رسوخ رکھتے تھے، اور قائد اعظم لیاقت علی خان اور دیگر
مسلم لیگی زوما سے براہ راست ملتے جلتے رہتے تھے۔ محمد سرفراز کی سرکردگی میں براڈ کاسٹنگ ہاؤس نئی دہلی کے کمروہی میں روزانہ میٹنگ ہوا کرتی، جس میں کانگریسی عملے کی زیادتیوں کا تدارک کرنے کی تدابیر پر غور کیا جاتا۔ ایک روز خفیہ اطلاع ملی کہ قائد اعظم 2-4 روز ہی میں دہلی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر اپنے مستقر کراچی تشریف لے جانے والے ہیں، کیونکہ پاکستان کے گورنر جنرل کے عہدے پر نامزد ہو جانے کے بعد اب وہ جلد از جلد کراچی پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہماری میٹنگوں میں یہ طے پایا کیونکہ کراچی میں ابھی تک کوئی ریڈیو اسٹیشن قائم نہیں ہوا، اس لیے کیوں نہ قائد اعظم سے درخواست کی جائے کہ وہ اہل پاکستان کے نام حصول پاکستان کے یادگار موقع کے لیے ایک تہنیتی پیغام ریکارڈ کرا دیں، جسے ہم ریڈیو پاکستان کے اس وقت کے تینوں اسٹیشنوں پشاور، لاہور اور ڈھاکہ سے یوم استقلال پاکستان پر نشر کر دیں۔ قائد اعظم ان دنوں صبح سے رات گئے تک بہت مصروف رہتے تھے۔ بالآخر محمد سرفراز کی کوششوں اور صدا عبدالرب نشتر کی وساطت سے قائد اعظم کی خدمات میں یہ درخواست پیش کی گئی، جسے انہوں نے بکمال شفقت منظور فرما لیا۔ صبح 9 بجے محمد سرفراز، ظفر احمد انجینئر اور یہ خاکسار ایک نجی ٹیپ ریکارڈ لے کر قائد اعظم کی کوٹھی نمبر 10 اورنگزیب اسٹریٹ پہنچ گئے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے مادرانہ شفقت سے ہماری پذیرائی فرمائی اور چائے پلوانے کے بعد قائد اعظم کو ہماری آمد سے مطلع فرمانے اندر تشریف لے گئیں۔ قائد اعظم اپنے کمرے سے برآمد ہوئے اور ہم سب سے مسکراتے ہوئے مصافحہ کرنے کے بعد اپنے مخصوص گرم جوش لب و لہجے میں یہ پیغام ریکارڈ کرایا اور ریکارڈ کی ہوئی تقریر خود ایک بار سننے کے بعد اطمینان و مسرت کا اظہار فرمایا۔ یہ ریکارڈ محمد سرفراز مرحوم نے اپنی تحویل میں رکھ لیا۔ قائد اعظم کی تقریر کے اس ریکارڈ کو پاکستان لانے کی خدمت مجھے سونپی گئی، کیونکہ آپٹی گورنمنٹ سرونٹ کی حیثیت سے میرا تبادلہ دہلی سے پشاور ہو چکا تھا۔ چنانچہ میں 8 اگست 1947 کو اپنے ضعیف والدین اور دیگر اقربا سے رخصت ہو کر BBNCIR کی فرنٹیئر میل سے پشاور روانہ ہونے کے لیے اپنا بستر اور ایک سوٹ کیس لے کر دہلی ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ قائد اعظم کی تقریر کے اس ریکارڈ کو اپنے سوٹ کیس میں چھپا کر لانا بظاہر کچھ ایسا مشکل نہ تھا، لیکن اغیار کی چہرہ دستیوں نے اسے فی الواقع جان جوکھم کا مرحلہ بنا دیا تھا۔ راشٹریہ سیوک سنگھ اور دیگر مسلح شورش پسند ہندو اور سکھ پاکستان جانے والے ہر مسلمان، بالخصوص پاکستان آپٹی سے، جن کی مکمل فہرست مع تاریخ روانگی ان کے پاس رہتی تھی، نہایت بے دردی اور شرمناک حد تک درستگی سے پیش آتے تھے۔ ان کے سامان کی ایک ایک چیز کی تلاشی لیتے اور جامع تلاشی کر کے جیبوں سے گھڑیاں، فاؤنٹین پین، چاقو، پینسل تک چھین لیتے۔ کوئی کتاب یا رسالہ بھی ساتھ نہ لے جانے دیتے۔ میرے سامنے انہوں نے کئی پاکستان جانے والوں کی اسی طرح تلاشی لی اور ان کے بستر اور تکیے کے غلاف تک جھاڑ جھاڑ کر دیکھے۔ ایسے میں محمد سرفراز پھلوں کی ٹوکری کے اندر اس ریکارڈ کو چھپاتے ہوئے مجھے الوداع کہنے ریلوے اسٹیشن پر نمودار ہوئے۔ وہ بھی جن سنگیوں کی ان دست درازیوں کو دیکھ کر کچھ پریشان ہوئے کہ پھلوں کی ٹوکری ان کی دست برس سے کیسے محفوظ رہ سکتی تھی۔ بالآخر میں نے ان ظالموں کی نظریں بچا کر پھلوں کی ٹوکری میں سے بابا کی امانت یعنی ان کی تقریر کا ٹیپ نکال کر اپنے قرآن پاک کے اس جسدان کے اندر چھپا لیا جو میری جنت نصیب والدہ نے اپنی آخری نشانی کے طور پر اپنے ہاتھ سے سی کر مجھے عطا کیا تھا۔ قرآن شریف میں نے اپنی گردن میں لٹکا لیا اور عزم کر لیا
کہ اگر کسی ناپاک کافر نے اس قرآن پاک کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا تو پھر یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ غرض اس طرح قائد اعظم کی یہ مقدس امانت قرآن شریف کے جزدان کے اندر چھپی ہوئی 9 اگست کی رات 10 بجے اپنی منزل مراد یعنی پاکستان کے عظیم شہر پشاور پہنچی۔ 12 اگست کی صبح اس کی 2 مزید نقلیں ریکارڈ کرا کر اورینٹ ویئرز کے ذریعے ایک ڈھاکے اور دوسری لاہور کے ریڈیو اسٹیشنوں کو روانہ کر دی گئیں۔ پشاور ریڈیو اسٹیشن سے 14 اگست 1947 کو یوم استقلال پاکستان کی زرعی صبح خبروں کے بعد یہ ریکارڈ نشر کیا گیا۔ قائد اعظم کی گرجدار آواز میں اہل پاکستان کے نام تہنیت و شادمانی کا یہ پیغام ان کے قلب و روح میں سرایت کر گیا۔ اس کے فوراً بعد مجھے قائد اعظم کی اس نادر تقریر کا اردو ترجمہ نشر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ قائد اعظم کی تقریر کا اردو ترجمہ۔ پاکستان کے شہریوں، میں انتہائی مسرت اور قلبی احساس کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں تہنیت پیش کرتا ہوں۔ 14 اگست ہماری آزاد و خود مختار مملکت پاکستان کے وجود میں آنے کا دن ہے۔ یہ مسلم قوم کی تقدیر کی برآوری کا دن ہے، جس نے اپنی آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے گزشتہ کئی برسوں میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس اہم ترین ساعت میں میرا دل ہماری جنگ آزادی کے ان دلیر مجاہدوں کی یاد سے پر ہے، جنہوں نے پاکستان کو زندہ حقیقت بنانے کی جدوجہد میں اپنا سب کچھ، اپنی جانیں تک نثار کر دی۔ پاکستان ہمیشہ ان کا ممنون و احسان رہے گا اور اپنے ان جانبازوں کو جواب ہمارے درمیان نہیں ہے ہمیشہ دلی عقیدت کے ساتھ یاد رکھے گا۔ اس نئی مملکت کے قائم ہو جانے سے پاکستان کے شہریوں پر زبردست ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں۔ انہیں اب یہ موقع حاصل ہو گیا ہے کہ دنیا پر ثابت کر دیں کہ ایک ایسی قوم جو مختلف عناصر پر مشتمل ہے کس طرح باہم مل جل کر صلہ و آشتی کے ساتھ رہتی ہے اور ذات پات کا امتیاز کیے بغیر کس طرح اپنی تمام ہم وطنوں کی یکساں فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ ہمارا مطمع نظر امن ہونا چاہیے، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی۔ ہم صلح و امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اپنے قریبی ہمسایوں کے ساتھ اور ساری دنیا کے ساتھ خوشگوار اور دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ ہم اقوام متحدہ کے منشور کے پابند ہیں اور عالمی امن اور خوشحالی کے فروغ کی خاطر خوش دلی سے اپنی بساط کے مطابق پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ ایک متحد و منظم قوم ہیں۔ ان کے مقاصد اور مطالبات حق و انصاف پر مبنی ہیں، جنہیں ہرگز رد نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لائیں اور دعا کریں کہ وہ ہمیں ان نعمتوں کے اہل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن ہماری قومی تاریخ کے تلخیوں سے بھرپور دور کے اختتام کا دن ہے اور آج سے ہمارے لیے نئے شاندار اور پروقار عہد کا آغاز بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول و فعل اور خیال و فکر سے اقلیتوں پر یہ ثابت کر دیں کہ جب تک وہ ان فرائض اور ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرتے رہیں گے جو ان پر پاکستان کے وفادار شہریوں کی حیثیت سے عائد ہوتی ہیں، انہیں کسی قسم کا خوف و خطر نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی سرحدوں کے حریت پسند قبائل اور سرحد سے پرے کی مملکتوں کے باشندوں کی خدمت میں ہم تہنیت پیش کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان ان کے مرتبے کا ہمیشہ احترام کرتا رہے گا اور قیام امن کے سلسلے میں ان کے ساتھ دوستانہ تعاون کرتا رہے گا۔ ہماری اس سے زیادہ کوئی اور تمنا نہیں کہ خود بھی عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں اور دوسروں کو بھی عزت و وقار کی زندگی بسر کرنے دیں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کا آخری جمعہ۔ آج کا دن ہم سب کے لیے جہاں جہاں بھی ہوں اس وسیع بر صغیر ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں مسرت اور شادمانی کا دن ہے۔
ہمیں چاہیے کہ آج کے دن تمام مساجد میں ہزار مجتمع ہوں اور قادر مطلق کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر بجود ہو کر اس کی ابدی رحمتوں اور بخششوں کا شکر بجا لائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنانے اور ہمیں اس کا اہل شہری بننے کے لیے اپنی ہدایت اور نصرت سے سرفراز فرمائے۔ آخر میں میرے عزیز ہم وطنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین بیش بہا وسائل سے مالا مال ہے، لیکن اسے ایک ایسا ملک بنانے کے لیے جو مسلم قوم کے شایان شان ہو، ہمیں اپنی صلاحیتوں کی آخری رمق تک بروکار لانا ہوگی، اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ سب لوگ خوش دلی کے ساتھ اپنی تمام تر قوتیں صرف کرنے میں دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔